بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر ہوں گے۔ دیکھو، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 5، من فعل ھذا، یہ کام کس نے کیا۔ مطلب جب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، تم لوگ ان کی عبادت کس لیے کرتے ہو۔ جب لوگ مانے نہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور بتوں کو توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد بڑے بت کو چھوڑ دیا اور بڑے بت کے گلے میں ہتھوڑے کو ڈال دیا۔ جب لوگ عید کی نماز پڑھ کر آئے، یعنی عید کے بعد آئے، نماز کے ریوں میں عید کے بعد بتوں کی عبادت کرنے کے لیے آئے، تو کہنے لگے کہ یہ کام کس نے کیا نہیں۔ جب یہ بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا، تمام بتوں کو دیکھا کہ وہ گرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، تو آ کر معلوم کیا من فعل ھذا، یہ کام کس نے کیا۔ من کس نے کیا، فعل کام، ھذا یہ کام کس نے کیا۔ ٹھیک ہے، من جو اس کے اندر ہے وہ استفہامیہ ہے، ٹھیک ہے۔ فعل جو ہے یہ فعل ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا یعنی کس نے کیا، یہ کام کس نے کیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، ورجع الناس، اور لوگ لوٹے، ودخلوا فی بیت الاصنام، اور بتوں کے گھر میں داخل ہوئے۔ رجع یرجع، اس کے معنی لوٹنے کے آتے ہیں باب ضرب یضرب۔ رجع یرجع کس سے آتا ہے، باب ضرب یضرب سے۔ رجع کا مضارع جو آتا ہے وہ یرجع آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یرجع باب ضرب یضرب، اس کے معنی لوٹنے کے آتے ہیں، اور داخلہ کا جو مضارع آتا ہے وہ یدخل آتا ہے، یدخل، دخل یدخل باب نصر ینصر، ٹھیک ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں داخل ہونے کے۔ دخلوا جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا، ٹھیک ہے۔ دخلوا جمع مذکر غائب، اس میں جو ہم ضمیر ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ لوگوں کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی لوگ داخل ہوئے۔ کس میں داخل ہوئے، فی بیت الاصنام، بتوں کے گھر میں۔ فی اس میں حرف جر ہے، ٹھیک ہے، اور بیتی مضاف ہے، الاصنامی مضاف الیہ ہے، یعنی بتوں کا گھر، ٹھیک ہے۔ بیتی کیا ہے، اس میں مضاف ہے، ٹھیک ہے۔ اصنام کیا ہے، مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی بتوں کے گھر میں داخل ہوئے۔ واراد الناس، اور لوگوں نے ارادہ کیا، ان یسجدوا للاصنام، کہ وہ بتوں کو سجدہ کریں، لانہ یوم عید، اس لیے کہ وہ عید کا دن ہے، یعنی عید کا دن وہ سمجھ رہے تھے کہ مطلب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بتوں کو سجدہ کریں، بتوں کی عبادت کریں، بتوں کے لیے اپنے سر کو جھکائیں۔ تو جس وقت وہ بتوں کے گھر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے ارادہ کیا کہ وہ بتوں کو سجدہ کریں، اس لیے کہ وہ عید کا دن ہے۔ اس میں ارادہ یرید ارادۃ باب افعال سے آتا ہے، ارادہ، اس کا جو مضارع آتا ہے وہ یرید آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ارادہ یرید، اور ارادتاً باب افعال سے آتا ہے، ٹھیک ہے، باب افعال۔ ارادہ یرید ارادتاً باب افعال سے آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں ارادہ کرنا۔ یسجدو، یہ کس سے آتا ہے، سجدہ یسجدو، سجدہ، اس کا مطلب ماضی جو آتا ہے وہ سجدہ آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں سجدہ کرنے کے۔ ان یسجدو، یسجدو، یسجدانی، یسجدونا، اس میں ان داخل ہے، ان کی وجہ سے اس کے آخر سے جو ہے وہ نون گر گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قاعدہ میں انشاءاللہ آگے پڑھاؤں گی کہ جب ان داخل ہوتا ہے، یعنی ان، لن، کئی، اذن، تو یہ کیا ہوتے ہیں، حروف ناصبہ ہوتے ہیں، اور یہ مطلب جو نون ہوتا ہے اس کو نون کو ہی گرا دیتے ہیں۔ تو یہ اصل یہ یسجدونا تھا، لیکن ان کی وجہ سے اس کے آخر سے نون گر گیا تو کیا ہوگا، یسجدو ہو گیا۔ تو انہوں نے بتوں کو سجدہ کرنے کا ارادہ کیا، اس لیے کہ وہ عید کا دن ہے۔ اس میں یوم جو ہے یہ بھی مضاف ہے، اور عیدین جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ ولیکن تعجب الناس، لیکن لوگوں کو تعجب ہوا، فدہشوا، اور حیرت زدہ ہو گئے، وتأسف الناس، اور لوگوں کو افسوس ہوا، غضبوا، اور وہ غصہ ہوئے، یعنی جب لوگوں نے دیکھا کہ بت کے تمام گرے پڑے ہیں تو انہیں کیا ہوا، انہیں غصہ آیا ہے حرکت دیکھ کر کے، تو وہ حیرت میں پڑ گئے، دہشت زدہ ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ کام کس نے کیا آخر کار۔ اس میں تعجبہ یتعجب ہے، اس کا جو مضارع آتا ہے وہ یتعجب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تعجبہ یتعجب تعجباً باب تفاعل سے آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں تعجب کرنے کا۔ دہیشہ کا جو مضارع آتا ہے یدہشو آتا ہے، دہیشہ یدہشو، ٹھیک ہے۔ اور دہیشو جو ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے،
اس کے معنی آتے ہیں دہشت زدہ ہونا. رئیشو بھی جا اس میں ہم ضمیر ہے اور جو لوگوں کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی لوگ دہشت زدہ ہوئے. وتأسف الناس اور لوگ کو افسوس بھی ہے. تعصف تعصبا یہ بھی روایت فاعل سے آتا ہے. اور غضب یغضب اس کے معنی آتے ہیں غصہ ہونے کے. غضب یغضب اس کے معنی غصہ ہونے کے آتے ہیں. قالوا پھر لوگوں نے یہ بات دیکھنے کے بعد کہا من فعل هذا بآلهتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا. یعنی جب لوگوں نے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا, بتوں کو تمام کو دیکھا کہ وہ زمین پر گرے ہوئے ہیں, وہ ٹوٹے ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا, وہ حیرت میں پڑ گئے, تعجب میں ہو گئے, غصہ آ گیا اور کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا. قالوا تو لوگوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا, فتن ایک نوجوان ہے, یذکرہم یقال له ابراہیم جو کہ ان کا تذکرہ کرتا ہے, ان کو برا بھلا کہتا ہے, یقال له ابراہیم اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. یعنی ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے جو ان کا تذکرہ کرتا ہے, بتوں کو برا بھلا کہتا ہے, اور اس کا نام کیا ہے, ابراہیم ہے. ذکر یذکر کے معنی ذکر کرنے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یقال جو ہے فعل مجہول ہے, اس کے معنی آتے ہیں کہا جانا, ٹھیک ہے. قالوا تو لوگوں نے کہا انت فعلت هذا بآلهتنا لوگوں نے پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے, یا ابراہیم اے ابراہیم, یعنی لوگوں نے معلوم کیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے, یا ابراہیم اے ابراہیم. یا اس میں جو ہے یہ حرف ندا ہے, یا حرف ندا ہے, ٹھیک ہے, یا حرف ندا ہے. ابراہیم جو ہے اس میں منادا ہے, یعنی کہ تم نے کیا ہے. قال تو انہوں نے کہا بل نہیں بلکہ فعلہ کبیرہم بلکہ یہ کام ان میں سے بڑے نے کیا ہے, فاسألوہم پس تم ان سے سوال کرو, یہ کانوا ینطقون اگر وہ بول سکتے ہوں. یعنی جو یہ کام کیا ہے, بتوں کو جو توڑا ہے, تو ان میں سے جو بڑا بت ہے اس نے توڑا ہے. اور آپ ان سے خود سوال کیجئے نا, جب آپ ان سے مانگتے بھی ہیں, ان سے سوال بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے, تو آپ انہی سے سوال کیجئے نا اگر وہ بول سکتے ہوں. ناسو اور لوگ یعرفون پہچانتے تھے ان الاصنام کے بت حجارۃ پتھر ہے, لوگ اس بات کو پہچانتے تھے کہ کیا ہیں, بت ہیں, بت پتھر ہیں. کانا جو ہے اس میں یہ فعل ناقص ہے, کانا فعل ناقص ہے, ٹھیک ہے, فعل ناقص, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے عرف یعرفو, اس کا مضارع آتا ہے یعرفو, ٹھیک ہے, اور ماضی آتا ہے اس کا عرفہ. عرفہ یعرفو اس کے معنی پہچاننے کے آتے ہیں, اور یعرفون جو ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے, اور اس میں جو ہم ضمیر ہے وہ لوگوں کی طرف لوٹ رہے ہیں, لوگ پہچانتے تھے. ان الاصنام کے بت حجارۃ پتھر ہیں. ان جو ہے اس میں حرف مشبہ بالفعل ہے, الاصنام اس کا کیا ہے, الاصنام اس کا مطلب اسم ہے, حجارۃ اس کی خبر ہے. وکانوا یعرفون اور وہ پہچانتے تھے ان الحجارۃ کے پتھر لا تسمعوا نہ ہی تو سنتے ہیں, ولا تنطقوا اور نہ ہی بولتے ہیں. یعنی لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ بت جو ہیں یہ پتھر ہیں, اور پتھر بولنے پر قادر نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یعنی بول سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں. وکانوا یعرفون اور وہ پہچانتے تھے ان الصنم الاکبر کہ بڑا بت بھی حجر پتھر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اس بڑے بت سے سوال کرو جو کہ زندہ مطلب ہے کھڑا ہوا ہے, وہ ٹوٹا نہیں ہے, آپ اس سے معلوم کیجیے نا کہ کس نے توڑا ہے, ان بتوں کو کس نے توڑا ہے. تو لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ بت پتھر ہیں, یہ کچھ کرنے پر قادر ہی نہیں ہے, کسی کو توڑنے پر قادر ہیں, اور بڑا بت بھی پتھر ہی ہے, ٹھیک ہے. وَأَنَّ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ اور بے شک اور یہ کہ بڑا بت لا يقدر اس بات پر قادر نہیں ہے ان يمشي ويتحرك کہ وہ چلے اور حرکت کرے. انہیں معلوم تھا کہ جو بڑا بت ہے وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ حرکت کرے یا کہ چلے. مشا یمشی اس کے معنی چلنے کے آتے ہیں, اس کا جو ماضی آتا ہے وہ مشا آتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں تعلیل ہے, انشاءاللہ میں تعلیل کا بیان پڑھاؤں گی آگے گرامر میں, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ اصل مشی یا یمشی ہوتا ہے. تو یہ کیسے مشا اور یمشی بنا. وَيَتَحَرَّكُ اور کیا ہے, تحرکا تحرکو اس کے معنی آتے ہیں حرکت کرنے کے, ٹھیک ہے. وَأَنَّ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ اور یہ کہ بڑا بت لا يقدر اس بات پر قادر نہیں ہے ان یکسر الاسنام کے بتوں کو توڑے. لوگوں کو معلوم تھا کہ جو بڑا بت ہے, اگرچہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے کہ بڑے بت سے آپ سوال کیجئے, لیکن بڑا بت جو ہے وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ کیا کر سکے, بتوں کو توڑ سکے, باقی بتوں کو. کسرہ کا یہ یکسر جو ہے اس کا ماضی جو آتا ہے وہ کسرہ آتا ہے, ماضی کسرہ آتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ یعرفو ہے, عرفہ یعرفو, اور غضبہ یغضبو, ٹھیک ہے.
اور یہ کہ وہ بتوں کو توڑنے پر قادر نہیں ہے۔ فقالوا لابراہیم، ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، پھر کیا کہا؟ انت تعلم، کیا تم جانتے ہو؟ ان الاصنام، کہ بت لا تنطق، بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ تم کیسے کہہ رہے ہو یہ بات کہ بتوں سے سوال کریں ہم؟ تمہیں معلوم ہے، تمہیں پتہ ہے کہ بت بولتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فکیف تعبدون الاصنام، پھر کیسے، کس لیے تم بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ وَإِنَّهَا لَتَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، نہ ہی تو وہ نفع پہنچاتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ یعنی جب بڑے یہ بت بول سکتے نہیں ہیں، تمہیں کچھ بتا ہی نہیں سکتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کس نے انہیں توڑا ہے، کیا کچھ ہوا ہے، وہ کسی چیز پر قادر ہی نہیں ہے، تو پھر کس لیے آپ ان کی عبادت کرتے ہو؟ تعبدون جو ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر، اس میں انتم ضمیر فاعل ہے جو لوگوں کی طرف لوٹ رہی ہے کہ تم لوگ کیسے ان کی عبادت کرتے ہو۔ وَإِنَّهَا، نہ ہی تو نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ ہی نفع پہنچاتے ہیں۔ اس کا جو ماضی آتا ہے وہ ذرہ آتا ہے، ذرہ ضرور سے تضرع ہے، اور نفع اس کا ماضی جو آتا ہے وہ نفع آتا ہے، نفع ینفع، اور یہ بھی تنفع ہے، یہ بھی جمع وہ کہاں گیا اس کا ہے، یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے کہ وہ نہ ہی تو نفع پہنچاتے نہ ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ بتوں کے لیے یہ واحد مؤنث کا صیغہ لے کر آئے ہیں کیونکہ غیر عاقل کی جمع کے لیے واحد مؤنث کا اشارہ کافی ہوتا ہے۔ وَكَيْفَ تَسْأَلُونَ، اور کس لیے تم بتوں سے سوال کرتے ہو؟ وَإِنَّهَا لَا تَنطِقُ وَلَا تَسْمَعُ، جبکہ وہ نہ ہی تو بول سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں۔ کس لیے تو تم ان سے سوال کرتے ہو کہ جب نہ ہی تو وہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی وہ سن سکتے ہیں۔ تسألون بھی جو ہے جمع مذکر حاضر کا ہی صیغہ ہے، اس میں بھی انتم ضمیر فاعل ہے، وہ لوگوں کی طرف لوٹ رہی ہے کہ تم کس لیے سوال کرتے ہو۔ لا تنطقوا، نہ ہی تو وہ بولتے ہیں اور نہ ہی وہ سنتے ہیں۔ الا تفهمون شيئا، کیا تمہیں کسی بات کی سمجھ نہیں ہے؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں کسی چیز کی عقل نہیں ہے؟ مطلب ہے جب تمہیں معلوم بھی ہے کہ نہ ہی تو وہ بولتے ہیں، نہ ہی وہ سنتے ہیں، نہ ہی وہ نفع پہنچاتے ہیں، نہ ہی وہ نقصان پہنچاتے ہیں، پھر کس لیے تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ پھر کس لیے تم ان سے سوال کرتے ہو؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تفہمون بھی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور تعقلون بھی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے کہ کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے۔ یہ فہیمہ یفہمو سے بنا ہے، فہیمہ اس کا ماضی آتا ہے، ٹھیک ہے، باب سمیع یسمعو سے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور تعقلون عقل یعقلو سے تعقلون ہے، ٹھیک ہے۔ وسکت الناس، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں معلوم کی، یہ باتیں دریافت کی، تمام لوگ کیا ہو گئے؟ سکت الناس، لوگ خاموش ہو گئے، وخجلوا، اور شرمندہ ہو گئے۔ جب انہوں نے یہ بات معلوم کی ابراہیم علیہ السلام نے تو لوگ کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے۔ سکتا اس کا مضارع جو آتا ہے جی وہ یسکتو آتا ہے، ٹھیک ہے، اور خجلو، یہ خجلو جو ہے یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب، اس میں ہم ضمیر جو ہے لوگوں کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی وہ لوگ کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے اور شرمندہ ہو گئے۔ خجلو کے معنی آتے ہیں شرمندہ ہونا، ٹھیک ہے۔ اگر مطلب ویڈیو سمجھ میں آئی ہے، پورا سبق سمجھ میں آیا اچھے سے، ورڈس میننگ وغیرہ، تو کیا ہے، ویڈیو کو آپ لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور مجھے مطلب جو بھی آپ کو اس میں کچھ سوال کرنا ہو، کچھ دریافت کرنا ہو، مجھے کامنٹ باکس میں لکھ کر بھیجیں تاکہ میں آپ کے سوالوں کے جوابات دے سکوں، ٹھیک ہے۔